اب نظر ڈالیں گے عالمی خبر نامے پر۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں جاری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی جماعتیں آئین کی پاسداری کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق توقع ہے کہ سیاسی جماعتیں گڈ گورننس اور جمہوری اقدار پر قائم رہیں گی۔ خیال رہے کہ گزشتہ رات وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تھی۔ تحریک عدم اعتماد کے حق میں 174 ووٹ آئے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے جمع کروائی گئی تحریک عدم اعتماد کو وزیر اعظم کے خلاف بیرونی سازش قرار دیا تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ہمیں امریکہ سے دھمکی آمیز مراسلہ ملتا ہے، اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو ہم پاکستان کو معاف کر دیں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ جو بائیڈن ایران کی قدس فورس کو دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ امریکی صدر جو بائیڈن ایران کی قدس فورس کو ایک دہشت گرد تنظیم سمجھتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا جب امریکی فوج کے جنرل مارک ملی نے حال ہی میں ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ ایران کے پاسداری انقلاب کو امریکہ کی دہشت گردوں کی بلیک لسٹ سے نکالنے کی حمایت نہیں کرتے، کیونکہ ان کے نزدیک قدس فورس ایک دہشت گرد فورس ہے۔ عالمی وبا کرونا وائرس کے باعث 2 سال تک محدود حج کے بعد اس سال عازمین حج کی تعداد 10 لاکھ تک بڑھانے کا اعلان کر دیا گیا۔ سعودی وزارت حج نے اعلان کیا ہے کہ رواں سال حج 65 سال سے کم عمر عازمین کے لیے ہوگا اور دنیا بھر کے 10 لاکھ عازمین حج ادا کر سکیں گے۔ غیر ملکی عازمین کو روانگی سے 72 گھنٹے قبل کے PCR رپورٹ جمع کرانی ہوگی۔